مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا وہ کرم بہر خاں کے مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالہ 101 مدنی پھول. اس کے صفحہ نمبر 1 پر البدور الصافرہ فی امور الآخرہ حدیث نمبر 366 کے حوالے سے درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 1432 سن ہجری کے ماہ ربیع النور شریف کی 28ویں شب ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ کے بہت سے اوصاف ہیں تو بہت سے نام ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں ایک نام مختار بھی ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ مرآت جلد 8 صفحہ 33 مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں مختار کے معنی پسندیدہ بھی ہیں اور اختیار والا بھی ہے. ایک معنی ہے پسندیدہ سلیکٹڈ، اور اختیار والا. مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں معنی سے مختار ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے اختیار دیے ہوئے بھی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے خزانوں کا مالک کیا، مختار کیا. لکھتے ہیں مختار تو توریت میں بھی آپ کو کہا گیا، وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مختار لکھا گیا. برادر اعلی حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا
مختار بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لفظ مختار کی ضد کیا ہے؟ مجبور. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجبور نہیں، اللہ کی عطا سے مختار ہیں. مختصر وقت میں کچھ احادیث سنتے ہیں، انشاءاللہ یہ سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی، انشاءاللہ ترقی پائے گی. چنانچہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 5134، مسلم شریف 3629، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کے ماموں حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی. قربانی کرنے کا حکم کب ہے؟ نماز عید کے بعد. پہلے کر لی تھی. جب معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، مگر سال بھر والے سے اچھا ہے. نبی مختار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی. بکرا بکری وغیرہ میں عمر جو ہے وہ 1 سال کی ہونی چاہیے نا. ہاں وہ بھیڑ دمبا اگر وہ 6 ماہ کا سال جتنا فربا ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. بہرحال ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت ابو بردہ کو بخشی جس میں دوسروں کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرما دے. صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے کہ نوحہ کرنا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے، جس کو چاہے جو اجازت دے دیں. تو آپ نے حضرت سیداتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خاص موقع کے لیے اجازت عطا فرما دی، ورنہ یاد رکھیں کہ نوحہ کرنے کا بہت گناہ ہے، اب اجازت نہیں ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 148 صفحات پر مشتمل کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، اس میں لکھا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس نے نوحہ کے کلمات کہے اور وہ 7 کلمات ہوئے، تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر یعنی اس عورت پر تار کول کی چادر، خارش کا لباس اور اللہ عز و جل کی لعنت کا کرتا ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھے ہوئے کہے گی ہائے بربادی، ہائے ہلاکت. تو جو فرشتہ اس سے گھسیٹ رہا ہوگا کہے گا آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اس سے دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کے سپرد کر دے گا. استغفر اللہ. نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ تبارک و تعالی نوحہ کرنے والیوں کی جہنم میں 2 صفیں بنائے گا. ایک صف
جہنمیوں کی دائیں جانب اور ایک صف بائیں جانب، اور وہ اس طرح جہنمیوں پر بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عام طور پر چونکہ عورتیں بین نوحہ ماتم زیادہ کرتی ہیں میت پر، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو اجازت ہے وہ چاہے نوحہ کریں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے اگر وہ اس طرح کریں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا تھا، سبحان اللہ۔ مزید سنیے، طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 41، حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب ان کے شوہر اول حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، سید عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 3 دن سنگھار سے، یعنی میک اپ وغیرہ کرنے سے، بناؤ سنگھار سے الگ رہو، پھر جو چاہو کرو۔ یہ کنز العمال حدیث نمبر 27820۔ اب غور کیجئے، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن، یہ واجب ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس عام حکم سے استثناء عطا فرما دیا کہ تم صرف 3 دن کا سوگ کر لو۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ حدیث نمبر 10646، ابو نعمان ازدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر دو۔ عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی؟ وہ سورت سکھانا ہی اس کا مہر کر، اور تیرے باپ یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔ بہر شریعت جلد 2 حصہ 7 صفحہ 64۔ اب مہر کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم سن لیجئے، کم از کم 10 درہم، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ 10 درہم کسے کہتے ہیں؟ چاندی کی مقدار کے مطابق 2 تولہ 7.5 ماشے۔ اور قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر کہ آپ نے ان کا مہر یہ مقرر کیا کہ قرآن پاک کی جو سورت تمہیں یاد ہے وہ اپنی زوجہ کو سکھا دو، یہی اس کا حق مہر ہے۔ دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پڑھتا، میں تیری آمد مختار اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، یہ فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ امام احمد مسند میں فرماتے ہیں محمد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے برا رضی اللہ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ لوگ ان سے کہتے آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں؟ حالانکہ مختار نبی، مدینے کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مال غنیمت تھا، غلام تھے، بہت سارا سامان تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے تھے، سب کچھ بانٹ چکے،
یہ انگوٹھی باقی رہ گئی تھی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے صحابہ کو دیکھا، پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر نظر اٹھا کر ملاحظہ فرمایا، پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلایا، فرمایا اے برا، فرماتے میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا. سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی لی، میری کلائی تھامی اور مجھے انگوٹھی پہنا دی. فرمایا جو کچھ تجھے اللہ اور رسول پہناتے ہیں پہن لو. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم لوگ کیوں پر مجھے کہتے ہو، میں وہ چیز اتار ڈالوں جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے پہن لے جو کچھ اللہ و رسول نے پہنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی کہ آقا نے انہیں سونے کی انگوٹھی عطا فرما دی اور کسی کو جائز نہیں ہے. بہر شریعت حصہ 16 صفحہ 69 پر ہے، مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے. وہ جو سونے کے لاکٹ پہنتے ہیں اور وہ بیوقوف جو کھلاڑیوں کی نقل کرتے ہوئے بندے پہن لیتے ہیں یا کڑے پہن لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں. ہاں مرد چاندی کی انگوٹھی، ایک چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 1 مثقال یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو وہ پہن سکتا ہے. سونے کی انگوٹھی جائز نہیں. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمائے، جس کو چاہے عطا فرما دیں اور جو چاہے عطا فرما دیں. مزید سنیے، سبل الہدی والرشاد میں ہے جس کا خلاصہ ہے شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہجرت فرمائی. تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کہ قریش نے اعلان کر دیا جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صدیق اکبر کو شہید کرے یا زندہ گرفتار کرے اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی. اس انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ دوڑ پڑے، چاروں سمت پھیل گئے. ان میں ایک نوجوان سراقہ بن مالک بھی تھا، تلوار چلانے کا ماہر، تیر چلانے کا ایکسپرٹ. یہ نوجوان تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا. جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کو ایسی ٹھوکر لگی کہ چکرا کر زمین پر آ گرا. لیکن 100 اونٹنیوں کے انعام کا لالچ وہ ایسا سوار تھا کہ اٹھ کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیزی سے پھر آگے بڑھنے لگا. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بڑے سکون و اطمینان سے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سراقہ بن مالک کے گھوڑوں کی سموں کی آواز سن کر نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے، تلاوت فرماتے رہے. جب سراقہ مدنی آقا کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھریلی زمین میں سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھس گئیں اور یہ سراقہ کلابازیاں کھاتا ہوا زمین پر گرا. اب اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کو گرفتار بھی نہیں کر سکتا، شہید بھی نہیں کر سکتا. تو فریاد کرنے لگا مجھ پر نظر کرم کیجئے، اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. نبی مختار مدنی تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پوچھو کیا چاہتا ہے. سراقہ نے عرض کی
آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہے، آپ کا سفر بہت لمبا ہے، زیادہ راہ اور سواری پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیجیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور فرمائے ہمارا راز فاش نہ کرنا۔ سراقہ نے عرض کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے امان نامہ لکھ دیں۔ رحمت دو عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امان نامہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ الکامل یہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول ذیشان نبی غیب دان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اس وقت کی بہت بڑی ریاست تھی نا ایران کی، یہ اس کا شہنشاہ تھا۔ سراقہ حیران ہو گیا، کسرا ابن ہرمز؟ فرمایا ہاں۔ علامہ ابو القاسم سہیلی علیہ رحمۃ اللہ الکوی الروض الانف میں فرماتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں ایران فتح ہوا تو فاروق اعظم کی خدمت میں کسرا کا تاج، اس کے سونے کے کنگن، اس کا ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا کمر بند پیش کیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور اسے شاہ ایران کسرا کے زیورات عنایت فرمائے اور فرمایا کہ کہو سب تعریف اللہ تعالی کے لیے جس نے زیورات کسرا بادشاہ سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو دیہاتی کو پہنائے۔ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 538 جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے بے شک سونا پہننا حرام ہے، مگر یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخصت تھی اور تخصیص تھی۔ کیا کہنے ان کے لیے رخصت دے دی کہ یہ پہنیں گے، اور فاروق اعظم نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم، دونوں جہاں تمہاری، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں۔ دستور ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کا کھا رہے ہیں، ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اس کے گا رہے ہیں، ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اس کے گا رہے ہیں۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 341 حدیث نمبر 6822، یہ میرے شیخ طریقت نے فیضان سنت جلد اول میں نقل کی۔ نرالا کفارہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رمضان کی روزے کی حالت میں قصداً اپنی عورت سے قربت کی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔
فرمایا کیا متواتر 2 مہینے کے یعنی لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں بارگاہ رسالت میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیتاً پیش کی۔ سرکار نامدار مکے مدینے کے تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس صحابی کو عنایت فرما دی اور فرمایا انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ سرکار نامدار نبی مختار حبیب پروردگار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک چمکنے لگے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یعنی فرمایا فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، بس اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اب سنیے اس کے بعد میرے شیخ طریقت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی صحابی سے بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش واقع ہو بھی جاتی تو فوراً اس کا تدارک کرتے تھے اور معافی کے لیے کہاں حاضر ہوتے تھے؟ بارگاہ رسالت میں، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رضائے الہی اسی در پاک سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکاری نامدار مالک و مختار ہیں، شریعت انہی کے ارشادات کا نام ہے، اسی لیے تو سرکار آبرودار صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر غلام آزاد کر سکتے ہو، 60 دن کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ وہ صحابی یہی کہتے رہے نہیں یا رسول اللہ، گویا ان کا ایمان تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کفارے کی ان تینوں قسموں کے سوا اگر چاہیں تو میرے لیے کوئی چوتھی قسم کا کفارہ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے مختار ہونے پر اپنی مہر تصدیق یوں ثبت فرمائی، گویا جاؤ تمہارے لیے ہم کفارہ یہ مقرر فرماتے ہیں کہ بجائے کچھ دینے کے لے جاؤ، جیسا کہ اس صحابی نے عرض کی کہ مدینے بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں، تو فرما دیا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گویا جہاں سارے مسلمانوں کے لیے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ، جبکہ کفارے کی شرائط پائی جائیں، یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، استطاعت نہ ہو تو متواتر 60 روزے رکھے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مگر اس صحابی کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ یہ مقرر فرمایا، تم بجائے کچھ دینے کے ہماری جناب سے لے جاؤ اور بجائے کسی پر خرچ کرنے کے اپنے اہل خانہ پر ہی صرف کر دو۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ۔ اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم، اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم، دونوں جہاں تمہاری، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ صلو
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا کیا عرض کیا جائے اس مختصر وقت میں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن پر صوبے دار بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے لیے رعایا کے ہدایا یعنی گفٹ تحفے طیب کر دیے، حلال کر دیے۔ اگر کوئی چیز تمہیں ہدیہ دی جائے تو قبول کر لو۔ عبید بن صخر کہتے ہیں جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے 30 غلام ساتھ لائے جو انہیں ہدیہ کیے گئے تھے، حالانکہ عاملوں کو یعنی گورنروں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو استثناء عطا فرما دیا۔ غزوہ بدر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے ٹھہر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے حاضران بدر کے برابر ثواب ہے اور ان کی حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ ہے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کفار سے جنگ کے بعد جو کفار کا سامان وہ جو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اس پر جو قبضہ ہوتا وہ مسلمان آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، جو مال ان سے ملتا اس کو مال غنیمت کہا جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی تیمارداری کر رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ خصوصیت فرما دی کہ تمہارے لیے بدر میں حصہ لینے والوں کے ساتھ ثواب بھی ہے اور تمہیں ان کے مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا سید اعلی حضرت لکھتے ہیں، ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں یعنی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، اور جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنا فرما دیں۔ جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6788، صحیح مسلم حدیث نمبر 2423۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا الہی بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو حرم کر دیا، اور میں دونوں سنگستان مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔ اللہ نے اختیار دیا جبھی تو آقا نے حرم قرار دیا نا۔ حضرت امام قسطلانی شارح بخاری مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، اور یہ الخصائص الکبریٰ میں بھی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے مستثنا فرما دیتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق
احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھے. اب کیسے سپرد ہیں؟ سبحان اللہ. آپ نے کچھ اس کی وہ مثالیں سنی، ایک دو اور حدیثیں سن لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 838، صحیح مسلم حدیث نمبر 370. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی مختار نے فرمایا، اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرما دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں. آقا چاہتے تو فرض کر دیتے، مگر اپنی امت کی تکلیف کا، مشقت کا خیال کیا. سنن نسائی حدیث نمبر 535 فرمایا، اگر ناتواں اور بیماروں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ یہ نماز آدھی رات تک مؤخر کریں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب امر و نہی ہیں، یعنی آپ حاکم ہیں اللہ کی عطا سے، اور عالم میں کوئی حاکم نہیں. عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا کو، ٹھیک ہے، عالم. تو آپ تمام عالم میں حاکم ہیں اور کسی کے محکوم نہیں اللہ کے سوا. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار ہیں. اس کی تفصیل اگر دیکھنی مقصود ہو تو فتاوی رضویہ کی جو مخرجہ 30ویں جلد ہے اس میں اعلی حضرت کا رسالہ موجود ہے، منیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب. عقل مند کا مقصد کہ بے شک احکام شرع حبیب اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس میں آپ تفصیل دیکھیں، پڑھیں، تو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی محبت میں انشاءاللہ آپ اضافہ محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے، ابھی جو روایت عرض کی اس میں مسواک کا ذکر ہے، تو اسی نسبت سے مسواک کی سنتیں اور آداب کچھ عرض کرتا ہوں. مسواک کی موٹائی چھنگلیا چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اس کے ریشے نرم ہو. سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو خوب، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے. اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے. جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم 3 بار کیجئے. ہر بار دھو لیجئے. مسواک سیدھے ہاتھ میں لے کر اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھے سرے پر ہوں. پہلے سیدھی طرف کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے دانتوں کے اوپر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے. چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے. یہ اعلی ادائے سنت ہے. کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا سمندر میں ڈال دیجئے. اب یہ سنت و آداب میں نے بیان کر دی، آپ نے سن لی، یاد نہیں ہو جائیں گی اور آ نہیں جائیں گی جب تک آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے. کام سیکھنے سے آتا ہے نا، تو اس کو سیکھنے کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنیے. اب آپ پریکٹیکل ہوگا کہ یوں پکڑنی ہے، یوں اس کو لینا ہے، تو پھر صحیح سمجھ میں آئے گا. اور جب آپ خود سکھانا شروع کریں گے پھر زیادہ سیکھیں گے. مدنی قافلے کی بہار بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں غیبت کی تباہ کاریاں سے. صفحہ نمبر 325. ایک عاشق رسول کہتے ہیں، میری ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا، بہت علاج کرایا، افاقہ نہ ہوا. ایک اسلامی بھائی کے ترغیب دلانے پر عاشقوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا.
رات کے کھانے کے وقت اچانک مجھے زوردار چھینک آئی جس سے میرا سارا جسم لرز اٹھا. الحمدللہ عز وجل اس انوکھی چھینک کی برکت سے میری ریڑھ کی ہڈی کا مہرا اپنی جگہ پر درست ہو گیا. ریڑھ کی ہڈیوں کی بھی بیماریوں سے ملے کی شفا قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو تاجدار حرم کا جو ہوگا کرم پائے گا دل جھلا قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو. زور سے کہیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.